السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ 6 کنالز کا معاملہ اور پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کا آمنے سامنے، گو کہ وفاقی حکومت کو ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ 6 کنالز کا معاملہ متنازع بنتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسہ عام سے جو خطاب کیا، اس میں بھی جو انہوں نے زبان استعمال کی، اس پر ظاہر نون لیگ کا رد عمل بھی آیا، لیکن اب رانا سرونا نے کہا ہے کہ بلاول نے جلسے میں جو بات کی وہ جوش خطابت میں کی ہے، رد عمل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج سی ایم جو سندھ کے ہیں مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے صاف کہہ دیا کسی قیمت پر نہروں کا منصوبہ نہیں بنے گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طاقت سے نہروں کا منصوبہ بننے نہیں دیں گے۔ چولستان نہر مشترکہ مفادات کونسل سے منظور نہیں ہو۔ اچھا، بہت ساری باتیں ہیں اس میں جو بار بار احتجاج کی بات ہو رہی ہے، اور احتجاج سندھ میں بہت زیادہ ہو بھی رہا ہے۔ سندھ پنجاب کا جو زمینی راستہ ہے، کہا جاتا ہے بار بار، وہ کہتے ہیں جی سڑکیں بند کر دیں گے۔ پھر جے یو آئی فیگ نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ 24، 25، 26 کو احتجاج کریں گے اور راستہ بھی بند کر دیں گے۔ پیپلز پارٹی مسلسل احتجاج کر رہی ہے، جبکہ نون لیگ کی جانب سے فی الحال جو پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جس منصوبہ بند کیا جائے، بند کرنے کی بات نہیں ہو رہی، نون لیگ کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے بار بار کہ اس منصوبے پر ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ہم سے بات کیجئے، آپ کے جو تحفظات ہیں ہم دور کریں گے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ نون لیگ کے سینئر رہنما میاں عبدالمنان موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ نون لیگ نے اس حوالے سے اب تک کیا فیصلہ کیا ہے۔ بہت شکریہ عبدالمنان صاحب، کیا کہیں گے؟ کیونکہ صاف طور پر جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہہ دیا، اور مشترکہ پارلیمنٹ کا خطاب کیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے، انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ منصوبہ قابل عمل نہیں ہے، تو اس پر اب کیا کہیں گے؟ تحفظات دور اب تک نہیں کر سکے آپ، جس کی وجہ سے معاملات اس حد تک بڑھ چکے ہیں۔ انفارچونیٹلی وزیر اعظم صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے، آپ کو پتا ہے کہ اوورسیز کانفرنس ہو رہی تھی، پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے، پھر وہ ترکی چلے گئے، تو انشاءاللہ تعالی ہم بالکل ضد نہیں کر رہے، پہلے دن سے نہیں کر رہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہوگا۔ اگر سندھ کا نقصان ہوتا ہے، ان کے پانی میں کمی ہوتی ہے، تو ہم تو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ سندھ کے پانی میں کمی ہو۔ سر وہ تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ منصوبہ چاہیے نہیں، یہ بند کرنا پڑے گا، یہ بات دیکھیں، اگر یہ منصوبہ نقصان دہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ کے بھائی بیٹھیں گے، تو ہر چیز جو ہے صحیفہ تو نہیں ہوتی۔ تو یہ کب بیٹھیں گے؟ وہ تو مسلسل بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال ہے شاید 1-2 دن میں وہ ٹیلی فونک ٹاک اور گفتگو شروع تو ہو گئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی اور جی عاصم صاحب کی بھی بات ہوئی ہے، انشاءاللہ 1-2 دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ویسے آپ اللہ کی طرف سے نعمت سمجھیں کہ پچھلے 3 دنوں سے دونوں ڈیموں میں پانی جو ہے وہ زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے، اور اللہ کرے سندھ کی اور پنجاب کی پانی کی ضروریات جو شارٹیج آ رہی تھی وہ بھی کام ہو جائے۔ نہیں، شارٹیج تو ظاہر ہے، جو حصہ ملتا ہے سندھ کو یا پنجاب کو، دونوں کو ظاہر کم مل رہا ہے حصہ، آپ نے جو 91 کا جو، لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ پہلے 43% شارٹیج تھی، کل حصہ نے کہا ہے کہ 27% رہی ہے، کرے 2-4 دنوں میں یہ اور برابر ہو جائے۔ دیکھیں یہ تو چلیں قدرتی ایک عمل ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ سی سی آئیز میں اب تک نہیں رکھا گیا۔ اچھا، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس سال سے زیادہ ہو گیا، اس حکومت کو نہیں بلا سکے، وجہ کیا ہے اس کی؟ مشترکہ مفادات کونسل کا میری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم کی واپسی پہ ہوگا، ساری قیادت کٹھی بیٹھے گی، بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ اس کا پازیٹیو حل نکل آئے گا، اور اگر سندھ کے پانی کا نقصان ہو رہا ہے تو ہم دکھائیں گے۔ اچھا، یہ دیکھیں منصوبہ تو ظاہر ہے، اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ کسی ایک صوبے کا منصوبہ ہے، پاکستان کا۔ میں اور آپ یہاں بیٹھ کر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضرور بنے گی یا نہیں بنے گی، فیصلہ تو مفادات کونسل میں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں فیصلہ ہونا ہے منان صاحب، تو یہ اس حوالے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا جاتا، ورنہ اتنا معاملہ بڑھتا نہیں۔ سندھ کی صورتحال اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں، میری بات سنیں، جب دونوں بڑی پارٹیاں بیٹھیں گی اور ہمارے جو دوست ہیں قوم پرست، ان کو آپ کو پتا ہے وہ تو معاملے کو تیز کرنے میں زیادہ تیز ہیں، یہ راستے بھی انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب یہ معاملہ طے ہو جائے گا پھر تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں میاں صاحب تو ترکیہ کے دورے پر اب گئے ہیں، اس سے یہ تو پچھلے 3 ماہ سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں لوگ، اس سے بیٹھنا ہوتا ہے میاں صاحب نے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں ہو رہا ہے، آج تو صرف 8-10 دن سے ہو رہا ہے سر۔
سر یہ آپ کو 8-10 دن لگ رہے ہیں, وہ تو جب سے یہ منصوبہ شروع ہوا ہے سندھ حکومت بارہا خط لکھ چکی ہے. دیکھیں سر, ہم تو میڈیا بھی دیکھتے ہیں نا, سارا الیکٹرانک میڈیا کور کر رہا ہے وہ پورے پاکستان چاروں صوبوں کو. 8-10 دن سے پہلے اتنا تیز احتجاج یا اتنا ریئیکشن نہیں سر تھا. 4 اپریل کو تو گڑی خدا بخش میں جو برسی تھی اس میں صاف طور پر کہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, منصوبہ نہیں چاہیے ہمیں, یہ اس کو عوام نہیں پسند بلاول کرتی. بھٹو صاحب ہمارے لیے محترم ہے, ہمارے ساتھی ہیں, بیٹھ کے بات کر لیں گے, اس میں ضد کی تو کوئی بات نہیں, نہ ہم ان کو کوئی جواب دے رہے ہیں. انہوں نے تو کہا شیر تو خون چوستا ہے, وہ تو پھر ساری باتیں کر دی انہوں نے کھل کر. انشاءاللہ اللہ بہتر, آپ بھی دعا کریں جو ہو پاکستان کے لیے بہتر. نہیں پاکستان کے لیے تو بہتر ہو سر, کوئی منصوبہ جی بنایا جاتا ہے تو اعتماد میں تو لیا جاتا ہے نا سب لوگوں کو, یہ ایسے بنا لیا. دیکھو جو منصوبہ صاحب ہوتے ہیں بناتے ہیں, اس سے پوچھ کر بناتے ہیں نا آپ سے پوچھ کے. وہ جو ٹیمیں ہیں جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس میں سندھ کا نقصان نہیں ہے. اگر نقصان ہے تو یہ منصوبہ کیوں بنایا تھا؟ یہ منصوبہ ساز کون ہے سر؟ یہ اس میں جو پلاننگ کرتے ہیں, پلاننگ والے. اور یہ تو بنا میری اطلاع کے مطابق سال پہلے سے بات چل رہی ہے, آگے نہیں چلی. اس پہ کام شروع ہو گیا سر؟ نہیں, کام تو ابھی تک نہیں شروع ہوا. کام کیسے شروع ہو جاتا ہے جب مشترکہ مفادات کونسل میں پاس ہی نہیں ہوا تو کام کیسے شروع ہو جاتا ہے جب بجٹ ہی ایلوکیٹ نہیں ہوا؟ اچھا بجٹ تو ظاہر ہے وفاقی حکومت نے اور پنجاب نے دینا ہے. وہ جو تو جب سارے راضی ہوں گے تو پھر دینا نا کس کا حصہ ہے. یہ تو پیپلز پارٹی نے دھمکی دی تو اس کے بعد آپ لوگوں نے بات شروع کی, ورنہ تو اس سے بات ہی نہیں کر رہے تھے آپ تو. سیاست میں یہ ساری باتیں چلتی ہیں, سیاست میں ہم بھی جلسے کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے. اچھا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے یہ کانفرنس نکلے تو ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو گھر بٹھانے کے لیے؟ پیپل پارٹی اگر رائٹ پہ ہے تو لیکن ذرا کانفرنسوں کا بھی آپ کے پتہ ہے کیسا ہو رہا ہے, تو پیپل پارٹی نے اپنے حساب سے اپنی سیاست کے حساب سے کی ہے. اچھا اس میں بڑی اہم چیز ڈیولپمنٹ یہ ہے, کل جو انکشاف کیا معین بھٹو صاحب جو وزیر برائے آبی وسائل ہیں, انہوں نے تو یہ کہا ہے منان صاحب کہ 2 نہریں سندھ 2 پنجاب میں اور 1 بلوچستان میں بننی ہے. تو یہ تو پھر صرف سندھ کا مسئلہ تو نہیں ہے پھر یہ نہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں منصوبے کی بات, میں کہہ رہا ہوں عملی بات. ابھی مشترکہ مفادات کونسل میں یہ پاس نہیں ہوا, اور جب تک پاس نہیں ہوگا, جب تک بجٹ نہیں ہوگا, کیسے بن جائیں گے؟ سر بات اگر اتنی آگے بڑھی ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. نہیں کچھ دیکھیں, آپ ماشاءاللہ میڈیا چلا رہے ہیں, آپ کے لیے کیمرہ ہر ایک چیز کو, تو بتائیں کہاں بن رہی ہے؟ نہیں بننے کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہے کہ بلاول اگر یہاں تک آ گئے کہ جی اگر اس پہ کام نہیں ہے, پلاننگ پہ ہے نا, ریئیکشن جو ہے وہ پلاننگ پہ ہے, عمل پہ نہیں ہے. اچھا پیپلز پارٹی کے ساتھ سر ویسے آپ لوگ جب سے وہ آپ کو سہارا بھی دیا ہوا ہے ان کی وجہ سے حکومت بھی آپ کی قائم ہے, لیکن پنجاب میں بھی مسائل ہیں ان کو درپیش آپ سے. پھر بات سنیں, یہ حکومت تو دونوں کے لیے قائم ہے, ہمارے اکیلے کے لیے قائم نہیں. سر انہوں نے تو وزارتیں لی نہیں نا, وہ تو اتحادیہ وہ سارے اسٹیک ہولڈر ہیں, ہمارے ساتھ ایم بھی ہے, ہمارے نون لیگ بھی ہے, سارے اکٹھے ہیں. سر تو وزارتیں نہیں لی پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے؟ یہ ان کی اپنی پڑھائی, ایم نے تو وزارت لی ہے, نہ ہم نے کبھی نہ کی ہے وزارت. ان کو 2 دے دی آپ نے, لیکن پیپلز پارٹی نے کہا ہم تو لات مارتے ہیں, بلاول نے کہا ان وزارتوں پر. دیکھیں یہ ان کی سیاست ہے, ہر پارٹی کی اپنی اپنی پلاننگ اور سیاست ہوتی ہے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ چونکہ اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ ابھی حال ہی میں عمر کوٹ میں جو الیکشن ہوا اس میں حیرت انگیز طور پر آپ کے امیدوار نے وہاں پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے پیپلز پارٹی کے بجائے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ بھی آپ کو پتا ہے تقریر میں ہمارا نون لیگ کا ووٹ کتنا ہے, اور عمر کوٹ میں کبھی ہمارا کینڈیڈیٹ جا کے لڑا ہے. تو سر سپورٹ تو اگر لوکل ورکر کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں. اچھا یعنی کہ ظاہر ہے پھر آپ اپنی پالیسی ہے سیاسی حوالے سے, تو یعنی کہ سیاسی حوالے سے پالیسی آپ کی ہے کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے سندھ میں آپ؟ نہیں کیوں کریں گے, کیونکہ سندھ میں بشیر میمن آپ کے صدر ہیں, وہ بھی کینالز کے خلاف ہیں. پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کریں گے, کہیں بھی سپورٹ نہیں کریں گے, لیکن سندھ میں ہوا ہے یہ نہیں. میں عرض کر رہا ہوں سر ٹھنڈے دل سے سن لیں,
वो लोकल वर्कर का उनके आपस में कोई इख्तलाफात हो तो लोकल इख्तलाफात होते हैं, वो पार्टियों के अंदर भी होते। वो हमारी पॉलिसी नहीं है कि किसी जगह पीटीआई को सपोर्ट करो, नॉट एट ऑल। अच्छा, पॉलिसी आपकी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो जाहिर नजर आ रहा है जिस पर बड़ा रद्दमल दिया है। बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि पार्टियों के अंदर भी कहीं ना किसी कोई ग्रुपिंग होती है। अगर पीपल्स पार्टी कह रहे तो कोई छोटा सा ग्रुप हो सकता है, मुकामी मुखालफत हो, मुझे नहीं पता, मैं तो उस इलाके को नहीं जानता ना मैंने वहाँ सियासत की है। नहीं, आपकी सियासत जाहिर है, मियाँ साहब भी सिंध का दौरा तो जाहिर करते नहीं, यहाँ तो आपको लगता है वोट बैंक नहीं है आपका? मैं तो फैसलाबाद का वर्कर हूँ भाई। नहीं, मैं मियाँ नवाज साहब की, शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ कि सिंध को तो हमेशा आपने इलेक्शन में नजरअंदाज किया है। और इस बात पे भी हम नोटिस लेंगे कि ये बात क्यों निकली है। अच्छा, आपको लगता है कि ये मामला जो है मुश्तरका वफादार कौंसिल, मेरी सुने, मैं तो आपकी हमारी मैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं, मैं तो पार्टी पॉलिसी की बात कर रहा हूं। किसी स्टेज पे किसी जगह भी पीटीआई सपोर्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा मनान साहब, मसला ये है कि आप जाहिर, आप सीनियर आदमी हैं और जाहिर तमाम बातों को जानते हुए पार्टी पॉलिसी को समझते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो आप बात कर रहे हैं ना, ये नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जी इस पर हम, राणा साहब ने भी कहा कि हम कोई झगड़ा नहीं चाहते। शब्बीर मेमन साहब से टेलीफोन पे बात हुई और उन्होंने डिस्कस भी की है, 2-3 टेलीफोनिक राब्ते भी हुए। जी, उन्होंने कहा है कि जी हम वज़ीर-ए-आज़म वापस आ जाएं तो फिर बैठते हैं, इस पर बात कर लेंगे। आ जाएंगे परसों इंशाल्लाह, आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। अच्छा, आपके जो सिंध में लोग हैं, बशीर मेमन साहब सिंध के सदर भी हैं, वो भी इस मंसूबे के खिलाफ है, वैसे उन्होंने भी कहा है। मेमन साहब भी जाती तौर पे, क्योंकि जो हल्के के लोग होते हैं वो हल्के की आवाज लेते हैं। मुझे बहुत सारे दोस्त, मेमन साहब भी शायद नहीं चाहते कि इन नहरों कोई नहर की वजह से सिंध में प्रॉब्लम आए। अच्छा, उस्मा कामरान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, वो भी सियासी वर्कर हैं, सिंध में सियासत करते हैं, सिंध से उन्होंने वोट लिया है, पीपल्स पार्टी के दोस्त में वोट लिया है। मेरा भाई कौन नाराज करता है? नहीं, जाहिर है अब नाराज की पोजीशन में तो नहीं है। अब बजट भी आ रहा है, उसमें जरूरत होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपको। बेहतर इल्म है आपके पास, मुझसे ज्यादा खबरें हैं कि बशीर मेमन साहब के जहां तक मेरे पास खबरें पहुंची हैं वो भी इस पे राजी थी। राजी नहीं है या है? नहीं, वो जब मुश्तरका मफादात होती वो भी अपनी रिजर्वेशन लेकर आएंगे। और आपको वैसे आपका तज्जिया क्या है, ये मंसूबा कंप्लीट होगा? क्योंकि वैसे पाकिस्तान के हमारा तज्जिया है कि ये तय हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि हो जाए। हमने नहर बनानी है भाई, अगर सिंध का नुकसान होता है तो हमने सिंध का नुकसान नहीं करना। और जाहिर है इस वक्त जो हालात, ऐसे में सर तवक्कुफ कीजिएगा, क्योंकि सिंध भी हमारा जिस्म का हिस्सा है। अगर पंजाब दायां बाजू है तो सिंध जो है वो अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोचते हैं। जाहिर है पूरा पाकिस्तान हम सबका है, मिलकर सब चलना है। आज के दिन हालात मैं सर एक आप तवक्कुफ कीजिएगा, उसमें कामरान साहिबा से भी मैं पूछ लूं। इंशाल्लाह आप भी तवक्कुफ करिए। आपको पता है राजस्थान में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो ख्वारिज है, जो KPK में है, हमारे साथियों की के लोगों की जिंदगी महफूज होना चाहिए, वहाँ कारोबारी जिंदगी चलना चाहिए। ये लड़ाई तो कोई बहुत छोटी चीज है। अच्छा, इसको आप लड़ाई का नाम दे रहे हैं। मैं एक मिनट जरा मैं उस्मा कामरान साहिबा से पूछ लूं। उस्मा कामरान साहिबा। जी, मैं सुन रही हूँ आपको। जी, अच्छा, मुश्तरका मफादात कौंसिल का तो जाहिर है इजलास नहीं हुआ। वज़ीर आज़म साहब वापस आएंगे, बार बार जाहिर है मुल्क में आते हैं, फिर मसरूफियातें उनकी चले जाते हैं। 1 साल से ज्यादा हो गया मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास नहीं हुआ, लेकिन बिलावल साहब ने साफ कह दिया कि जी नहीं बनने देंगे, और आज मुराद अली शाह साहब ने भी कह दिया किसी कीमत पर नहरों का मंसूबा हम नहीं बनने देंगे। एक तो बनने न देने की बात है, या तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ जो आपके हैं वो दूर कर दे नून लीग या वफाकी हुकूमत, तो फिर उसके बाद बेशक बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किनाल जो है ना एक बड़ा संजीदा मसला है। इसके ऊपर आपको पता है कि काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफी जमातें प्रोटेस्ट कर रही हैं, और हम सड़कें ब्लॉक की हुई हैं, पता होगा आपको। बिल्कुल मैं सारी सूरत हाल देख रही हूँ, और बड़ी गमगीन सूरत हाल है ये। और जाहिर सी बात है, सिंध की बात है, मुल्क की बात है, सिंध की आवाम की बात है, सिंध के किसान की बात है, तो इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखें, मसला सारा ये है कि सिंध जो है ना वो काफी जो है ना एक बड़ा, मैं कहूंगी कि रहम दिल
محبت والا, مہمان نواز اور پاکستان کو چلانے والا صوبہ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے. وہ اس صورت میں نہ کی جائے کہ سندھ میں آلریڈی دریائے سندھ کے اندر پانی کی سطح اتنی نہیں ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پورا سندھ جانتا ہے, آپ بھی سندھ میں رہنے والے ہیں, آپ بھی سندھی ہیں, میں بھی سندھی ہوں. تو اگر اس کنڈیشن کے اندر اس کا پانی ہم کہیں اور موو کرتے ہیں, چولستان بھی ہمارا ہی حصہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے, ہمیں کوئی چولستان سے بیر نہیں ہے, وہ بھی ہمارا ہے. مگر دیکھیں ایک چیز درخیز ہے, وہاں سے تجارت ہوتی ہے, وہاں کی سبزی, پھل, معدنیات سب کچھ دیکھیں ایکسپورٹ ہو رہا ہے, وہاں کسان جی رہا ہے, وہاں کے ارد گرد لوگ جی رہے ہیں, بڑی خوبصورتی ہے سندھ کے اندر, سندھو دریا سے. اگر یہی خشک سالی کی طرف چلا جائے گا تو پھر آپ بتائیں نا سندھ میں کیا آپ کو عظمیٰ صاحبہ کیوں لگتا ہے آپ کو خشک سالی کی جانب جائے گا؟ پاکستان میں جو پانی آتا ہے ظاہر ہے وہ پاکستان کا پانی نا, صرف سندھ کا یا پنجاب کا تو نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پانی میں سے اگر سرسبز کر دیں چولستان کو, 6 لاکھ سے زیادہ ایکڑ زمین ہے وہاں پر, تو یہ تو فائدہ ہوگا. جی دیکھیں, اگر سندھ کے اندر پانی کی سطح اتنی ہوتی کہ ہم وہاں 6 کنال کیا, ہم وہاں 10 کنال بھی بنانے کو کوئی اعتراض نہیں رکھتے. مگر اس وقت سندھو دریا کی جو کنڈیشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم کسی کو پانی دے سکیں. پاکستان کا پانی ہے نا, دریا سندھ سے نہیں لیں گے, وہ ستلج سے لیں گے. پاکستان کا پانی ہے, دریائے سندھ میں گر رہا ہے, پورے پاکستان سے پانی آ رہا ہے. پھر میں وہی عرض کروں گی کہ سندھ کے دریا کے اندر ہم سندھیوں کے لیے پانی اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنا سندھ پورا کر سکیں, تو ہم کیسے کسی کو اٹھا کے پانی دے دیں. یہ دیکھیں نا, آپ بات دیکھیں نا, میں نے کہا نا ہمیں چولستان سے کوئی بینڈ نہیں ہے, وہ بھی ہمارا ہے, پورا پاکستان ہمارا ہے. مگر اپنے گھر کو کوئی خاک سالی کی طرف پہنچا کر دوسری جگہوں کو کیسے جو ہے ہریالی کی طرف لیا. یہ جو احتجاج ہو رہا ہے, یہ جو احتجاج, انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو معیشت مضبوط کرنی ہے تو آئیں, بیٹھیں, آپ مجھ سے بات کریں, سندھو دریا کو چھوڑ دیں سندھ والوں کے لیے, تو میں آپ کے ساتھ 50 سالہ منصوبہ تیار کرتا ہوں کاشتکاری کا. ابھی آپ نے سنی ہوگی بلاول صاحب کی اسپیچ, دیکھیں نا, دیکھیں یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, یہ ظاہر ہے. اس کو تو پوری دیکھیں, ایک دور ایسا تھا جب محترمہ نے ڈیم کے حوالے سے پورے پاکستان میں نعرہ لگایا تھا اور پورے پاکستان نے اس کا ساتھ دیا تھا, پورے پاکستان نے. تو ابھی بھی پاکستان کا ہی سوال ہے. یہ سیاسی انتقاموں کی بات جو ہے نا, یہ بیچ میں نہیں لانی چاہیے. میں کافی سیاسی پارٹیوں کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنے سندھ کو چھوڑ کر سندھ میں رہتے ہیں, سندھ کا کھاتے ہیں, سندھ سے کماتے ہیں, مگر سندھ کو چھوڑ کر وہ ابھی سیاسی انتقام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر انگلیاں اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سندھ میں رہنے والا ہر بوڑھا بچہ, جوان, عورت, مرد سندھی ہے, تو اپنی گھر کے لیے آواز اٹھانا ہم سب کا فرض ہے, آپ کا بھی اور میرا. وہ آپ کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے جہاں یہ معاملات طے پائے, اور یہ خبریں ظاہر ڈان اخبار میں دیکھ لیجیے, دا نیوز دیکھ لیجیے, تمام نے خبریں شائع کی ہیں. پھر عظمیٰ بخاری صاحبہ انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کی, وہ کہہ چکی ہیں زرداری صاحب کی اس میں ہاں شامل ہے. دیکھیں, اس طرح سے کسی کی خبروں پہ یا پھر کسی کے کہنے سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ یہ پروجیکٹ جو ہے زرداری صاحب بنوا رہے ہیں. نہیں, بنوا نہیں رہے, اس میں میٹنگ میں شامل تھے اور وہاں انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا. نہیں, دیکھیں, اعتراض کیا تھا نہیں کیا تھا یہ بات تو خیر چھوڑ دیں, یہ سیاسی پروپیگنڈے ہیں. اگر زرداری صاحب یا چیئرمین صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز میں کہیں بھی ملوث ہوتی تو آج پروٹیسٹ جگہ جگہ نہیں کر رہے ہوتے. ابھی سکھر کا بھی ہمارا 18 تاریخ کو پروٹیسٹ ہے, حیدرآباد میں بھی آپ نے دیکھا 18 تاریخ کو پروٹیسٹ ہوا ہے. اب جگہ جگہ پروٹیسٹ, تو یہ جو پروٹیسٹ جگہ جگہ ہو رہے ہیں عظمیٰ صاحبہ, یہ جو جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ نہیں کر رہے, جو باقی لوگ کر رہے ہیں, وکلا برادری کر رہی ہے, قوم پرست کر رہے ہیں. کس نے کہا ہم نہیں کر رہے؟ کیوں آپ حیدرآباد کے جلسے میں آپ لوگوں نے کوریج نہیں کی؟ کیا پروٹیسٹ نہیں ہو رہے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں, سڑک کے آپ تو 2-3 دفعہ ہم نے مشالیں جلا کر پروٹیسٹ کیا ہے. آپ تو جلسہ اور پریس کانفرنس کی بات کر رہی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سڑکیں بلاک کر کے بیٹھے ہیں. بات کر رہی ہوں میں, پروٹیسٹ کی بات کر رہی ہوں. ابھی ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر آپ آئے, ہم جو ہمارا حلقہ ہے, جو میرا حلقہ رہ چکا ہے, وہاں
مشالے جلا کے پروٹیسٹ ہوا ہے, وہاں واک کر کے, روڈ بلاک کر کے پروٹیسٹ ہوا ہے. کس نے کہا کہ پروٹیسٹ نہیں ہو رہا؟ عمر کوٹ میں جگہ جگہ پورے سندھ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے خلاف. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. ہمارا پروٹیسٹ تو اتنا بڑا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا, آپ کا پروٹیسٹ دنیا دیکھ رہی ہے, اور یہ جو سندھ پنجاب کا سڑکیں بلاک کر رہے ہیں قوم پرست, ان کو سپورٹ حاصل ہے آپ کی؟ دیکھیں, جو سڑکیں بلاک کر رہے ہیں, ہم سڑکیں بلاک کرنے کے بالکل اہل نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ سڑکیں بلاک کرنا مسئلوں کے حل نہیں ہوتے. شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں وہ مستقل جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز پہ جو ہے وہ مذاکرات ہوں, بات ہوں. دیکھیں, ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ بات کرنے سے حل ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور نثار صاحب, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا جب تک اجلاس نہیں بلایا جائے گا, منان صاحب وہاں سے موجود ہیں نون لیگ کے, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. لیکن اگر کرنگی کی کسی سڑک کو بند کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس سے متاثر ہو جائیں گے اور بات آپ سے کریں گے, تو ایسا تو نہیں ہوگا. نہیں, کرنگی کی سڑکیں بالکل بھی نہیں بند ہوتی ہیں. ہم روڈ پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں عوام کے لیے. کرنگی کی عوام پورے پاکستان کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, ان کو باقاعدہ رستہ دیا جاتا ہے. کوئی وائلنس نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی حقوق پہ آواز اٹھائی اور لوگوں کے لیے آسانی کی. ہم نے ہمیشہ پروٹیسٹ کیا. میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. میں منان صاحب سے پوچھ لوں. منان صاحب سن لیں, آپ نے منان صاحب سنی گفتگو آپ نے؟ بالکل سنا ہے. اور محترمہ سر یہ دیکھ لیجئے, محترمہ صاف کہہ رہی ہے کہ جی یہ منصوبہ, آپ نے کہا ہے کہ آئے 50 صاحب کے ٹیکنیکل کوئی منصوبہ بناتے ہیں. بالکل بنانا چاہیے. سندھ میں اگر ایک کسان اور ایک وکیل بھی ناراض ہے تو یہ بات بھی ہمارے لیے باعث تشویش ہے. وہ ہمارے صاحب ہیں, ہم نے ان کو بھی ناراض نہیں ہونے دینا. سر ناراض تو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ, سر کب منائیں گے انہیں؟ سر وہ تو مسلسل ناراض ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کھل کے جس طرح تنقید کی ہے, یہ تو لگ رہا تھا کوئی الیکشن کا ماحول ہے. اچھا عظمیٰ صاحبہ, جی آواز آ رہی ہے مجھے؟ جی, اب یہ دیکھیں آپ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے بھی کہا ہے 24 اپریل کو, 25 کو, 26 کو 3 دن مسلسل وہ احتجاج بھی کریں گے, اور سڑکیں انہوں نے کہا ہے پنجاب کو جو سندھ سے زمینی راستہ ہے ہم بند کر دیں گے. اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو یہ تو ظاہر نقصان ہوگا. نہیں, زمین راستے بند نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں, یہ ملک ہمارا ہے, یہ شہر ہمارا ہے. یہاں پر یہ راستے بند کرنا, اس عوام کو پریشان کرنا, یہ کہیں کا طریقہ کار نہیں ہوتا. پورا میں احتجاج کرنے کا ہر کسی کو حق ہے. یہ جمہوری ملک ہے, جمہوری حق ہے پورا میں احتجاج کرنے کا. مگر اس طرح سے عوام الناس کو پریشان کرنا, سڑکیں بلاک کرنا, میں اس پہ جو ہے نا مذمت کروں گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پورا من احتجاج کا حق سب کو ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, مگر طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز. اچھا, آپ نے بلاول صاحب نے بھی اور سی ایم صاحب بھی جتنی بات ہو رہی ہے وہ دھمکی انہوں نے ضرور دی کہ بھئی اگر منصوبہ یہ ہوا تو پھر ہم حکومت چھوڑ دیں گے. اور لیکن آپ ظاہر آئینی عہدے تمام آپ نے لیے ہوئے ہیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے نون لیگ کو, حالانکہ وہاں نہ بھی آپ سپورٹ کریں ان کی حکومت کو کچھ نہیں ہوگا. تو تمام جگہوں پر تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو. وہ ایک اس پہلے کے دور سے اب اگر دیکھا جائے, پریویس حکومت سے اب دیکھا جائے تو کافی حد تک معیشت میں تھوڑی بہتری آ رہی ہے. ہمارے اختلافات ضرور ہیں وفاق سے, مگر ہم ان اختلافات کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ہم اپنی معیشت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. ہم اپنی معیشت کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم درگزر کر رہے تھے. مگر چھوٹی چیز سمجھ رہی ہیں, پورا سندھ احتجاج کر رہا ہے, آپ کہہ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ نہیں. سندھو دریا معاملہ بہت بڑا ہے. میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ سندھو دریا والا معاملہ بہت بڑا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم درگزر کرتے ہیں, وہ ہمارا سیاسی مجبوری ہے ظاہر ہے آپ کی. تنقید کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم درگزر کر دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پرامن جماعت ہے, ہمیشہ چاہتی ہے ملک میں امن رہے, ایمان رہے, جمہوریت رہے, حقوق رہے. عمر کوٹ کا آپ کو یاد ہوگا, ابھی حال ہی میں الیکشن جیت گئی پاکستان پیپلز پارٹی. عمر کوٹ میں نون لیگ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا, اور آپ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں, کس نے کس کو سپورٹ کیا یہ آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام نے سپورٹ کیا. کس نے کس کو سپورٹ کیا, مگر ہمیں عوام نے سپورٹ کیا. میں عمر کوٹ کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کے چینل سے کہ جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سرایا اور ان کی کاوشوں کو اپنے لیے دوبارہ سے منتخب کیا, اپنے بچوں کی اور عمر کوٹ کے مستقبل کو سیکیور کیا. بہت شکریہ. جی بالکل, اور ان کا شکریہ ادا آپ کر رہی ہیں, اچھی بات ہے. اور نون لیگ کی حکومت کی بھی آپ نے تعریف کی ہے کہ معیشت انہوں نے اچھی کر دی,
اور مطلب بہتر کر دی. ہاں اچھا کام کر رہی ہے نا, اس بات کو مان رہے ہیں آپ لوگ کہ نون لیگ بہت اچھی. دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج دیکھیں, آپ کہیں نہ کہیں معیشت دیکھیں کہ تھوڑی بہتری کی طرف جا رہی ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے, دیکھیں ہم اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ اگر ملک کے لیے کوئی بھی اچھا کام ہوگا ہم اس کو سراہتے ہیں, مگر سندھو دریا کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے سندھ کو خطرہ ہے. آپ کے بغیر بھی یعنی کہ آپ کی جو وزارتیں نہیں لیں, آپ کے وزیروں کے بغیر بھی نون لیگ اچھا کام کر رہی ہے, اچھی بات ہے, اپریشیٹ کر رہی ہیں آپ. دیکھیں ہماری وزارتیں نہیں ہیں, ہمارے آئینی عہدے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی ہے. مگر میں نے آپ سے کہا چاہے نون لیگ ہو چاہے کوئی اور جماعت ہوتی, جو جہاں اچھا کام کرتا ہے ہم اس کو وہاں اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم سیاسی انتقام لینے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم جمہوریت کو مد نظر رکھتے ہوئے, بالادستی کرتے ہوئے, اس کو آئین کے ساتھ لے کے چلتے ہوئے ساری چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, ایگزامن کرتے ہیں. اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں, جیسے ابھی تنقید ہو رہی ہے, مگر تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے, فساد نہیں پھیلاتے ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے. اچھا یہ عظما صاحبہ, پنجاب میں بھی ظاہر ہے آپ کی جو لوگ ہیں وہاں پر جو ایم پی ایز ہیں, ظاہر ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو, لیکن ان کے بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں اور وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بھی کام نہیں ہو رہے, ہم نے بھی اپنے علاقوں میں جا کے منہ دکھانا ہے لوگوں کو, پھر الیکشن ہوں گے اس میں بھی جانا ہوتا ہے, ان کے بھی کام نہیں ہو رہے وہاں. گو کہ مریم بی وی آپ سمجھتی ہیں کہ اچھا کام کر رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لوگوں کا کام نہ بھی ہو؟ دیکھیں ہم پورے سندھ کو پورا پاکستان نہیں سمجھتے, پورے پاکستان کو ہم اپنا ملک سمجھتے ہیں. نون لیگ کی ذرا ایک یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ وہ صرف اور صرف اسلام آباد, پنجاب کو اپنا پورا پاکستان سمجھتے ہیں اور خاص طور پہ وہیں دھیان دیتے ہیں, جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پورا ملک, آپ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ پورا ملک دیکھیں, آپ کی پوری ملک کی ذمہ داری بنتی ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی پورا ملک دیکھتی ہے, جہاں ملک کی سالمیت اور امن کی بات ہوتی ہے ہمیشہ وہاں آواز اٹھاتی ہے, ہمیشہ وہاں کام کرتی ہے. اچھا, کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, تعریف کر رہی ہیں آپ, کرنے بھی چاہیے, ساتھ بیٹھے ہوئے آپ لوگ, لیکن پنجاب کی حکومت کی جانب سے ان کے جو وزراء ہیں وہ آج بھی عظما بخاری صاحبہ نے تنقید کی ہے سی ایم صاحب پر. وہ کہتی ہیں اپنی کارکردگی تو ہے نہیں, دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ایک طرف وہ آپ پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, کارکردگی بار بار آپ سے پوچھتے ہیں, دوسری جانب آپ ماشاءاللہ جس طرح پیغام دے رہی ہیں کہ جی بہت اچھا کام چل رہا ہے ان کا, تو اس کا مطلب تنقید جائز ہے ان کی. دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان پیپلز پارٹی, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو وہ خاتون تھیں جنہوں نے ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھائی. وہ بے شک ہمیں پتہ ہے عظما بخاری صاحبہ جو ہیں وہ بلا وجہ اور غیر آئینی تنقید کر رہی ہیں, تو اس پہ ہمارے جو ہیں انہوں نے ابھی پریس کانفرنس بھی کیا, انہوں نے جواب بھی دیا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئینی طریقے سے تنقید کریں, جب آپ کو نالج نہیں ہے چیزوں کی تو تنقید بنتی نہیں ہے. پھر میں وہی بات کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئینی تنقید نہیں ہو رہی, مسئلہ یہ ہے اس لیے ہم نے ان کو جملوں میں جواب نہیں دیا. عظما بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی دیکھیں, عظما بخاری صاحبہ نے یہ کہا کہ آپ لوگ کو بڑی فکر ہے پانی اور کسانوں کی بات کرتے ہیں, آپ نے سندھ کے کسانوں کے لیے کیا کیا؟ ہم نے تو سندھ کے کسانوں کو کارڈ دیا, سندھ کارڈ, کسان کارڈ لے کر آئی پنجاب حکومت. کہنا چاہوں گی کہ سندھ کے کسانوں کی, سندھ سے ایکسپورٹ ہوتی ہے سبزی, سندھ سے ایکسپورٹ ہوتا ہے پھل, سندھ کی گندم پوری دنیا میں جاتی ہے. ابھی تک تو گندم کا ریٹ ہی مقرر نہیں کیا آپ نے. آپ کا جو کسان آپ کا کسان بھی تو رولے گا نا, اگر آپ ریٹ مقرر نہیں کر رہی, بہتر ریٹ نہیں دے رہی, سبسڈی نہیں دیں گے ان کو. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو دیکھیں ریٹ بھی مقرر کرنے پہ آ گئے ہیں, کسان کارڈ دے دیا ہے, آپ لوگوں نے تو یہ بھی نہیں کیا. دیکھیں ہمارے پاس کسان کارڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو چکا ہے, کسانوں کو سولر پلیٹس تک ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں. بس وہی صرف فرق اتنا ہے کہ ہم ٹک ٹاکر نہیں ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ ہر وقت کیمرہ لے کے گھومتے نہیں ہیں, ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ, یہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم پر تنقید کر رہی ہیں آپ, اس کا مطلب ہے ہمارے ایم پی ایز ہیں, ہمارے ایم این ایز ہیں, ہمارے آپ جتنے بھی عہدے اٹھا کے دیکھ لیں جو کام کر رہے ہیں. ایون کہ ہمارے ٹاؤن کا جو چیئرمین ہے نا وہ بھی اپنے ٹاؤن کا نقشہ بدل دیتا ہے. آپ ذرا ڈسٹرکٹ کورنگی آئیں, وہاں نعیم شیخ بھائی ہیں ٹاؤن چیئرمین,
آپ ذرا وہاں پر آ کے دیکھیں. آپ لوگوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے کوریج بھی کی تھی, میں بھی اس پروگرام میں موجود تھی. ابھی آئی ٹی کے پروگرامز ہو رہے ہیں جس میں 5000 بچے جو ہیں وہ ڈفرینٹ کورسز کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ کلاسز چل رہی ہیں. اور ابھی جشن بہارا کے جب بہار کا موسم آیا تو اسکولوں کے لیے, کالونی کے عوام اس پہ بھی آپ کا پروگرام کریں گے کہ کراچی میں آپ کیا کر رہے ہیں. کرکٹ کے لیے ابھی پرسوں ہی کرکٹ کے لیے میں بھی وہاں موجود تھی. وہاں کرکٹ کے لیے فری آف کاسٹ ایسا جو ہے کرکٹ پارک بنایا گیا کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یہ ہمارا کراچی ہے اور یہاں کتنے اچھے کام پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ نعیم شیخ بھائی ٹاؤن چیئرمین کا اتنا اچھا ہر انسان جو ہے دل سے تعریف کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اتنا اچھا اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی حصہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی چیئرمین ہے. اتنا اچھا آپ کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ کراچی حیدرآباد کے علاوہ کوئی کرکٹر دے نہیں سکے. آپ لوگ 17 سال ہو گئے, وہاں اتنی اچھی سہولتیں ہوتی ہیں تو کوئی نئے بچے سامنے آ رہے ہوتے. لیکن چلیں, بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ یہ پھر ٹاپک الگ ہو جائے گا کینالز کے مسئلے سے. پھر انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے کسی نیکسٹ پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا. عظمیٰ کامران صاحبہ, میاں عبدالمنان صاحب نون لیگ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ بات بہت اچھی ہے ہمارے اس پروگرام میں جو میاں عبدالمنان صاحب نے کہی, جو مسئلے کا جو حل ہے 6 کنالز کو جو متنازع بنتا جا رہا ہے یہ مسئلہ, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دھمکی دی حکومت سے علیحدگی کی. آج سی ایم سندھ نے بھی کہا کسی قیمت پر بھی نہروں کو منصوبہ نہ بننے دینے کا جو اعلان کیا ہے. اس کے بعد اب پھر بات وہیں آ کے رک گئی ہے کہ جی مشترکہ وفدات کونسل کا اجلاس ہو, کیونکہ اس منصوبے کی منظوری مشترکہ وفدات کونسل سے نہیں دی گئی. اس کے مشترکہ وفدات کونسل کا جب اجلاس ہوگا اور وہاں تمام چیزیں سامنے رکھی جائیں گی, اور حل بھی اس کا یہی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو وہاں بٹھایا جائے اور ان کو مطمئن کیا جائے, اس کے بعد منصوبہ مکمل کیا جائے. آج تک اتنے, اگلے پروگرام تک لینے کی اجازت. اللہ کے مان.